غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. غزوہ احد ایک پہاڑی جنگ تھی، ایک پہاڑی جنگ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدین کا دستہ ایک درے پر ان کا تعین کر دیا، مقرر کر دیا. دو پہاڑوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ ہو اسے درہ کہتے ہیں. حضور نے 50 مجاہدین کو ایک درے پر متعین کر دیا اور فرمایا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میرا واضح حکم نہ آ جائے. تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے یا اس سے ہم دو چار ہوں، ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں، جو بھی صورتحال ہو اے میرے صحابہ تم نے اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا ہے. جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدائی مراحل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو شاندار فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. ابو سفیان بھی بھاگا، ابو سفیان بن امیہ بھی بھاگا، عمرو بن عاص بھی بھاگا، خالد بن ولید کے سارے بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. اور حضور کے اصحاب کو شاندار عظیم و شان کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی. جب ابو سفیان اور اس کے سپاہی مال غنیمت چھوڑ کر کھانے پینے کی اشیاء، تلواریں، نیزے چھوڑ کر بھاگے تو جو اصحاب درے پر موجود تھے جن کو حضور نے کھڑا کیا تھا تم نے ہلنا نہیں ہے، ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر. تو ان میں سے اکثر صحابہ نے کہا آپ حضرت عبداللہ بن جبیر کو کہ اب میدان خالی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، تو اس لیے ہمارے بھائی صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ حضور کا فرمان ہمیں یہ ہے کہ جب تک میرا پیغام نہ آئے، حکم نہ آئے، تم نے درہ چھوڑنا نہیں. تو کہا ابھی تک حضور کا حکم تو آیا نہیں ہے، ہم درہ کیسے چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگے کہ دشمن تو بھاگ چکا ہے، ہمیں فتح یابی مل گئی، ہم فتح یاب ہو گئے، دشمن کو شکست ہو گئی ہے، لہذا اب درے پہ رہنا ہمارا عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چلنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے پھر یہی کہا کہ ابھی ہمیں حضور کا حکم واضح طور پہ نہیں آیا، اس لیے درہ نہیں چھوڑنا. تو وہ کہنے لگے ہم تو پھر جا رہے ہیں. کہا آپ کی مرضی ہے جی. تو 50 مجاہدین کا ایک دستہ تھا، ان میں سے اکثر درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو چند آپ کے اصحاب وہاں پر ڈٹے رہے. خالد بن ولید جو حالت کفر میں اس وقت تھے انہوں نے دور سے دیکھا کہ درہ خالی خالی لگ رہا ہے، چلو چلے. نوجوان ہیں، عنفوان شباب ہے، صرف ایک ہی جنگ خالد بن ولید نے یہ کفر کی طرف سے لڑی ہے، اس کے بعد جتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے وہ حضور کی غلامی میں حصہ لیا ہے جی. تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا درے پہ کافی جگہ خالی ہے. جب اس کو عبور کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر آڑے آ گئے، اور بھی صحابہ تھے وہ بھی آڑے آ گئے. سخت مقابلہ ہوا، مزاحمت کی، مگر کب تک؟ وہ پورا لیلا تھا اور یہ چند اصحاب تھے، یہ تمام اصحاب شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد پوری قوت کے ساتھ بھرپور انداز میں خالد بن ولید اپنے دوستوں کو لے کے کفار کو، اصحاب رسول تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول تھے ہیں جی، وہ ادھر مصروف تھے. ادھر سے بھرپور انداز میں جب جناب حملہ کیا گیا تو بہت ڈر مچ گئی، افراتفری پڑ گئی، بہت بڑا نقصان ہوا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے. آقا کریم کے چہرہ اقدس کے اندر رخساروں میں جو لوہے کا خون تھا اس کی کڑیاں دھس گئی. اللہ اکبر. اب حضور شہید تو ہوئے نہیں، لیکن سارے شہیدوں کا خون شہادت جب اکٹھا کیا جائے اور غزوہ احد کے اندر جو میرے اور آپ کے نبی کے خون کے چند قطرات نکلے، وہ چند قطرات ایک طرف، سارے شہداء کا خون ایک طرف، میرے نبی کا خون پھر بھی سب پہ غالب ہے. اب غزوہ احد کے اندر شیطان بھی ابو سفیان کے لشکر میں شامل ہے، مختلف صورتیں بنا کر طرح طرح کی آوازیں نکال رہا ہے، طرح طرح کے اعلانات کر رہا ہے. جب حضور زخمی ہو کر گڑھے میں جلوہ گر ہوئے، آپ گر گئے کے لفظ میں نہیں بولتا کیونکہ بہتری ہے اس کے اندر. جب حضور زخمی ہو کر گڑھے میں جلوہ فیاض ہوئے تو ایک ہجان پیدا ہو گیا، ایک گیپ آ
گیا، حضور نظر نہیں آ رہے، تو شیطان نے اعلان کر دیا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذنا حضور قتل ہو گئے، حضور قتل ہو گئے۔ بس یہ اعلان ہونا تھا کہ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، پاؤں پہ ڈگمگاہٹ آ گئی، کوئی صحابی ادھر دوڑا کوئی ادھر دوڑا۔ رب فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں بہکا دیا، پھسلا دیا ہے جی۔ تو صحابہ کرام ادھر ادھر دوڑے۔ لوگ کہتے ہیں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، میں کہتا ہوں نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل سن لیجیے، جسے شکست ہوتی ہے وہ ہمیشہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے، جو میدان میں رہتا ہے وہ فاتح قرار پاتا ہے۔ میدان میرے نبی نے چھوڑا ہی نہیں، میدان صحابہ نے چھوڑا ہی نہیں، میدان چھوڑا کس نے ہے؟ مشرکین مکہ نے۔ میدان وہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، انہوں نے راہ جناب اسرار اختیار کی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اور صاحب وہیں پر ڈٹے رہے، اس میدان کے اندر اڑے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب ذرا دیکھیے صحابہ کرام اور حضور جنگ کے اندر موجود ہیں، غزوہ احد کے میدان کے اندر موجود ہیں۔ کوئی صحابی ایک میل ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، یہ تمام اصحاب حضور کے بالکل قربت میں تھے، بالکل قریب تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور شیطان نعرے لگا رہا ہے۔ حضور فوراً گڑے سے اٹھے، آفتاب نبوت کی کرنوں نے پورے میدان کو گھیرے میں لے لیا۔ اب ادھر وہ نعرے لگا رہے ہیں کفار، اور ادھر حضور کے اصحاب نعرے لگا رہے ہیں جی۔ جب نعرے لگ رہے ہیں حضور کو دیکھا کفار نے کہ حضور تو اب تک زندہ ہے، حضور تو ابھی قتل ہوئے نہیں، تو اب کفار